السلام علیکم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج 33ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ ان کو بہت بہت مبارک ہو، مگر ان کو یہ بتانا تھا کہ کل ایک 2.5 سالہ بچہ گارڈن ویسٹ میں گٹر کا ڈھکنا کھلا ہونے کی وجہ سے اس میں گر کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ بلاول صاحب کو ان کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، لیکن ان کو یہ بھی بتانا تھا کہ ڈینگی سے کل ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ ان کے وزیر اطلاعات سعید غنی صاحب بھی ڈینگی سے متاثر ہوئے اور گزشتہ روز وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے۔ ہم ان کی دعا گو ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ بلاول صاحب کو ہم ان کی سالگرہ پہ مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جمشید روڈ ہو یا جہانگیر روڈ ہو یا فورٹ کے چورنگی ہو، تمام روڈز اس وقت خستہ حالت میں موجود ہیں۔ لوگوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس پر نظر ثانی ضرور فرمائیں۔ وفاقی حکومت کی بات کرتے چلیں، جنہوں نے اس وقت گرین لائن کے لیے بسیں منگوا لی ہیں، مگر ان بسوں کی کتنی ٹیسٹنگ ہوئی ہے؟ کیا وہ بسیں ان روڈز پر جو بنائی گئی ہیں ان کو دیکھ بھال کر کے خریدا گیا یا پہلے خرید لیا گیا ہے اور اب ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی دیگر موضوعات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود مہمان، ان کا میں تعارف کراتے چلوں۔ جناب محترم عمران مرزا صاحب، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معراج صدیقی صاحب، تجزیہ کار ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب فاروق علی خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ عمران صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ بسز تو منگوا لی ہیں، مگر بسیں منگانے کے بعد اب ٹیسٹنگ ہوگی یا ٹیسٹ کرنے کے بعد بسیں منگائی گئی ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ خوشائند بات ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کراچی کی عوام کو، جو بیچارے ایک عرصے دراز سے جس طریقے سے سفر کر رہے تھے کہ ان کے پاس نہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ تھی، نہ کوئی اس طرح کی سہولت موجود تھی، جس طریقے سے بیچارے جانوروں کی طرح سفر کر رہے تھے اور چنگ چیں تھی۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہ کچھ جو چھوٹی موٹی جو ان کی سواری میسر تھی تو وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے اس میں ہی پابندی لگا دی تھی۔ تو ایک عرصے بعد یہ ایک ہوا کا جھونکا آیا ہے اور انشاءاللہ یہ اس سے سہولت سے جو استفادہ حاصل کرے گی اس کراچی کے لوگ۔ نون لیگ کے لیے بھی دعا گو ہے کہ انہوں نے یہ گرین لائن منصوبے کا آغاز کیا۔ بالکل، وہ دراصل بات یہ ہے کہ نون لیگ نے بہت سے ایسے منصوبے تھے کہ انہوں نے شروع تو کیے یا پیپلز پارٹی نے، لیکن اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا ہے۔ جس طرح سے K4 آپ کے سامنے ہے، وہ آج تک چل رہا ہے۔ تو ظاہر سے تختیاں لگانے کا موقع دے دیا۔ تختیاں لگانے نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی چیز کو چھیڑنا پھر اس کو مکمل کرنا، یہ وہ بھی ضروری ہوتا ہے نا۔ آپ صرف اعلانات کر دیں اس کے بعد اس کی تکمیل نہ ہو تو عوام کو اس کے خالی خواب دکھا دیں تو وہ بہتر چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو آ گئی انشاءاللہ یہ بسیں، تو انشاءاللہ یہ روڈوں پہ دوڑیں گے بھی۔ یہ ابھی 40 بسیں آئی ہیں، اس کے بعد پھر 40 اور مزید آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تجزیہ تو بعد میں ہم لیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے شامل کر لیتے ہیں کہ فاروق صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ڈینگی پھیلتا جا رہا ہے، مونسون کی بارشیں، صاف پانی میں ڈینگی مچھر کی افزائش ہوتی ہے، ایسے میں اس وقت مونسون کے اسپیل آ رہے ہیں، نہ اسپرے ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ان مچھروں کا خاتمہ کیا جا سکے، گندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ اچھا، آپ کا جو کویسچن ہے بڑا ویلڈ کویسچن ہے۔ ظاہر ہے میں پیپلز پارٹی کا ایک رہنما ہونے کے ناطے مجھے بھی تشویش ہوتی ہے کہ جو مسائل ہیں کراچی والوں کے لیے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ ڈینگی والا جو مسئلہ ہے یہ خاص طور پہ سنگین مسئلہ ہے جس کو پرائیورٹی پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم جیسا کہ ریفارم ہو رہا ہے سارا، اور اس طرح سے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے ریسنٹلی ابھی 1.5 مہینہ ہی ہوا انہیں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے، تو انہوں نے جو کام کیے ہیں ان میں ایک یہ بھی ان کی پرائیورٹیز میں شامل ہے جس پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی کام ہیں جو سٹی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً کر دیے جائیں گے۔ جس طرح سے پہلے جو ہمیں محکمہ ملے ہیں اس میں آپ دیکھیں جو کارکردگی تھی وہ زیرو تھی بالکل، اور جو امپلائمنٹ ہیوی امپلائمنٹ ہے سب سے زیادہ KMC میں، لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، تو اس کا بھی سسٹم ایک بنایا جا رہا ہے۔ جب سے مرتضیٰ صاحب آئے انہوں نے کافی اس میں پیش رفت کی ہیں اور ڈیلی ان کی روٹین میں میٹنگز ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ 1.5 سے 2 مہینے میں ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے۔ لیکن آپ کو سب سے بڑے یہ میں کہوں گا کہ جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ تھا کووڈ کا، کرونا کے حوالے سے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے سندھ گورنمنٹ اس وقت سب سے زیادہ اوورٹیک کیا، اس نے تمام صوبوں میں سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا اپنے لوگوں کو، کیونکہ آپ دیکھیں گے جو موبائل ویکسینیشن وینس تھیں وہ تمام صوبوں کے علاوہ صرف پورے سندھ میں ہی اویلیبل ہیں، اور یہ بہت بڑی میں کہوں گا کہ خدمت ہے
پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورنمنٹ. اچھا فاروق صاحب، ایک میں آپ کو بات بتا چلوں کہ اگر کرونا کی بات کی جائے تو لوگوں کو گھروں میں بند کر دینا، کاروبار کو بند کرا دینا، لیکن اگر ڈینگی کی بات کی جائے جہاں پہ سرکار کو اسپرے کرنا پڑے تو وہاں سرکار نظر نہیں آ رہی. دیکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کلائمیٹ چینجز تو ہو رہی ہیں نا، ورلڈ وائڈ ہو رہی ہیں کلائمیٹ چینجز. اس میں تو آپ کوئی بھی، یہ تو پی ایم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو 2 دفعہ سے برسات ہوئی ہے اس میں ہماری پوری کراپ بمپر کراپس تباہ ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ اسپرے کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آیا. مطلب یعنی کہ اسپرے پہلے ہوا کرتا تھا کچھ عرصے بعد، لیکن اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. دوسری بات آپ نے ایک اور کہی کہ اس وقت جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ 1.5 سال یا 1.5 مہینے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کو برسر اقتدار آئے. بلا شبہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کو 1.5 مہینے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے نا. دیکھیں یہ جو سارے ادارے ہیں بیسیکلی کے ایم سی ان کو ہولڈ کرتا ہے اور پورا ایک سسٹم ہے. آپ کو بلدیات ہے وہ تو آپ کے پاس ہے، لیکن بلدیات کے وزیر ہیں نا سر ناصر حسین، تو ان کے اختیارات ہیں نا، وہ تمام چیزیں وہی تو آگے کی طرف لے کر سر وہ تو اپنے ڈائریکشنز دیتے ہیں، لیکن جو امپلیمنٹ کرنے والے تھے وہ آپ کو پتہ ہی تھا، کراچی کے میئر تھے، انہوں نے جس طرح سے سٹی کا برا حال کیا وہ آپ کو سب کو اندازہ ہے. چلیں میرا صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں. صدیقی صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت آپ نے تحریک انصاف کا موقع بھی سن لیا اور پیپلز پارٹی کا بھی، دونوں اپنی اپنی جگہ پر اس بات پہ قائم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ مناسب کر رہے ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دراصل کسی بھی پاکستان کے اندر جو سیاسی پارٹی ہیں ان کے کارکنوں یا ان کے رہنماؤں کا مسئلہ یہ ہے، جیسے کہ اسکول میں ایک بچہ آتا ہے ایک وعدہ کر کے، ایک پرامس کر کے کہ امی میں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ کوا جو ہے وہ گورا ہوتا ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا تم تو ہار جاؤ گے. کہتا ہے میں مانوں گا نہیں. دیکھیں جب یہ مانیں گے نہیں تو کوئی چیز کی اصلاح ہو نہیں سکتی. جیسے تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ گرین بس کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے سر، دیکھیں 2009 اور 10 کا یہ ایک معاہدہ تھا جو جیکا اسٹڈیز کا تھا، جس پہ یہ طے ہوا کہ گرین اور اورنج بس ہوں گے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ 5 کلومیٹر جو ہے وہ اورنج بس کو چلائے گی اور اس کی تعمیرات کام، انفراسٹرکچر اور بسز دے گی. اور گرین بس کا جو تھا وہ 16 ارب روپے کا یہ منصوبہ تھا، جس میں وفاق کی کچھ ذمہ داری تھی اور کچھ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. وفاق کی ذمہ داری تھی کہ اس کا انفراسٹرکچر وہ بنا کے دے گی اور بسز کرنے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی، جس میں سے 8 ارب روپے تو پہلے ہی سندھ گورنمنٹ کو وفاق نے دے دیا تھا جب جیکا اسٹڈیز ہوئی تھی. تو لیکن بدقسمتی پچھلے 5-6 سالوں سے یہ منصوبہ ویسے ہی تھا. یقیناً یہ مہربانی ضرور کی ہے وفاقی حکومت نے، جو پرانا منصوبہ تھا جس پہ انہوں نے 40 بسز دی ہیں، لیکن یہ اگر کسی صوبائی حکومت کی نااہلی ہوگی، لیکن جس صوبے میں اور جس شہر میں یہ بھیجا جا رہا ہے وہ صوبہ بھی تو 70% اس چاروں صوبوں کو چلانے والا تھا. وہ صوبہ بھی تو وہ صوبہ ہے کہ جو وفاق کو بھی چلاتا ہے، یہ وہ صوبہ ہے جس کی وجہ سے وفاق کی گاڑی بھی چلتی ہے. لیکن یہ احسان کسی ایک پارٹی پہ تو کیا جائے، لیکن کراچی کے عوام پہ کرنا، جو عوام ان کو جنریٹ کر کے ریونیو دیتی ہے، یہ ایک غیر متنازع بات ہے. انہیں یہ چاہیے کہ کراچی پہ تو جتنا زیادہ خرچ کریں، جس جگہ سے آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں وہاں پر ہر شخص نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی ہے کہ بھئی 13 سال پہلے بسز کا یہ سلسلہ تھا، 13 سال کے بعد یہ تھا. یہ منصوبہ 2009-10 کا تھا. یہ جیکا اسٹڈیز کو دیکھ لیں، اس میں یہ دونوں کی وفاقی اور سندھ گورنمنٹ دونوں نے کام کیا. لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ویسے ہی اتنے اختلافات نظر آتے ہیں ان جماعتوں میں، اگر ایسے میں اگر تھوڑا کام ایک کرے گا، تھوڑا کام دوسرا کرے گا، تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے سامنے. اس وقت تک ٹرائل بیسس پہ بسز نہیں آئی تھی، اب بسز آئی ہیں، تو کیا وہ جو منصوبے کے تحت روڈز بنائی گئی ہیں ان میں وہ فٹ ہو سکیں گی، وہ چل سکیں گی، تمام ماحولیات کے حوالے سے وہ بسز جو ہیں وہ کارآمد رہیں گی؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں اس سے پہلے جب مصطفیٰ کمال میئر تھے تو انہوں نے بھی گرین بسز کا افتتاح کیا تھا، جو اب تک روڈوں پہ نہیں ہے، اب وہ ساری ختم ہو گئی. سندھ گورنمنٹ نے، پیپلز پارٹی نے بھی، ان کے وزیر نے بھی اس کا افتتاح کیا تھا، جو تقریباً بسز آئی تھی، اور شور کیا تھا انہوں نے کہ کراچی میں ہم نے بسز دے دی ہیں، کراچی پہ ہم نے. اسی طریقے سے اس بس کو جب ہم روڈ پہ لے کے آئیں گے، ابھی بھی جو گرین بسز کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ان بارشوں کی وجہ سے، پچھلی بارشوں میں وہ پرابلم میں، یقیناً جب اس روڈ کے اوپر بے شمار روڈز ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک انہوں نے لنکس نہیں نکال پائے. مطلب کوئی منصوبے کا انفراسٹرکچر یہ ہو کہ یہ بسز جو اس کی لینتھ ہے اس لحاظ سے جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے یہ اس پہ چل پائیں گی یا نہیں چل پائیں گی، جب تک یہ کراچی کے ان روڈ پہ جو انفراسٹرکچر وفاقی گورنمنٹ نے بنایا تھا
اس پہ یہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، جب تک اس کی ٹرائل نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو پروو نہیں کر پائیں گے۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا مرزا صاحب کہ اس وقت جیسے ہی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یعنی وفاق نے 40 بسیں لے کر آئی ہے، 50 بسوں کا جو ہے اعلان کر دیا ہے وزیر ٹرانسپورٹ نے اویس قادر شاہ صاحب نے کہ ہم جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، سندھ حکومت جو ہے وہ کراچی کو تحفہ دینے جا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ دیر نہیں ہو گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کرے ہو جائے، اچھا ہے، اگر کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنا چاہیے اور اچھا ہے، عوام کو فائدہ ہوگا۔ ابھی تک جیسے اورنگی ٹاؤن سے میرے خیال سے اورنج جو انہوں نے لائن بنائی ہے وہ اورنگی ٹاؤن سے پھر کنیکٹ ہوگی میرے خیال سے نازم آباد تک، اس کو چاہیے، ان کو چاہیے کہ اس کو جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کرے، جو بسیز ہیں وہ بھی آ جائیں، اچھا ہے، اس کے اندر ایک اس میں شامل ہو جائیں اس قافلے کے اندر، تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، یہ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے بولا خالی یہ بسیں نہیں، جب ہم دیکھیں 2009 میں آپ نے کہا ابھی جس طرح سے کہ منصوبہ شروع ہوا تھا، 2009 سے 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، 2013 کے بعد پھر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، ہم 2018 میں آئے، مطلب 9 سال سے یہ پینڈنگ میں تھا۔ صحیح ہے۔ تو بہرحال جب ہمیں آئے ہوئے ابھی تیسرا سال ہے، تو لیکن یہ کہ ہم نے کوشش کری کہ جو بھی ہو سکتا ہے اس شہر کے حوالے سے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اس شہر پہ، واقعی یہ شہر جو ہے پوری پاکستان کو۔ اچھا ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر یہ بات کریں گے فاروق صاحب سے کہ یہ فرما دیجیے گا کہ 50 بسوں کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن وہ بسیں چلیں گی کہاں پر؟ جہاں پر ٹینکرز، ٹرالر، بس اور چنچی رکشے چل رہے ہوں وہ بسیں چلیں گی کہاں پر؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب بریک پہ جا رہے تھے ہم نے یہ سوال چھوڑا تھا فاروق صاحب کو کہ یہ بتائیں کہ بسز لانے کے اعلان پہ اعلان ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ 50 بسیں لے کر آ رہے ہیں، لیکن وہ بسیں چلیں گی کہاں پر؟ کیا ان جگہوں پر جہاں پر چنچی رکشے چل رہے ہیں، بڑے بڑے ٹرالر، ٹرک، ڈمپر چل رہے ہیں، ان سڑکوں پر گنجائش ہے نہیں شہروں میں، شاہراہوں پر، اور چلائیں گے بسیں کیسے چلائیں گے؟ فاروق صاحب فرمائیے گا۔ اچھا تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں، جو گرین لائن تھا اس کے حوالے سے بھی اور اورنج لائن وہ ہمارے اسکوپ میں تھا گورنمنٹ آف سندھ کے، تو وہ اراؤنڈ کوئی 3.9 کلومیٹر کا پورا پاتھ وے۔ اچھا اس پہ جو اب تک کام ہو چکا ہے وہ ہم نازم آباد تک اس کو کمپلیٹڈ ہے، وہ صرف بسوں کے لیے اویٹی ڈیم، اور جو پارکنگ کیپیسٹی ہے اس کی وہ 30 بسیز کی ہے، اور ابھی جو ہے وہ 30 بسیز ہی آ رہی ہیں جو گورنمنٹ آف سندھ دے رہی ہے، تو اس میں اراؤنڈ کوئی تقریباً 50,000 پیسنجر سفر کر سکیں گے، اور وہ شاید ہوپ فلی شاید جنوری یا دسمبر میں یہاں پہ آ جائیں گی، تو وہ کنیکٹڈ ہوگا بیسیکلی گرین لائن سے، ٹھیک ہے، جو اسٹیشنز ہیں وہ اس سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو جو سندھ گورنمنٹ کا اسکوپ ہے وہ تو فلفل ہو چکا ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی، صرف بسوں کے جو تھا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بجٹس میں پیسے اپروو ہوتے ہیں وہ ملتے نہیں ہیں وفاق کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں، لیکن روڈز بنانا تو آپ کا کام ہے نا؟ روڈز تو سر بن نہیں رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی پروجیکٹس ہیں، لیکن جو لنک روڈز ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہی ہے جب ہیوی اس کے اوپر سے وہیکلز گزرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جتنی بھی ہیوی وہیکلز ہیں، ابھی مرتضیٰ آپ کے آنے سے بھی یہ ہوا ہے کہ کافی ساری چیزیں ہماری جو پائپ لائن میں تھیں وہ تیزی سے امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جی ہم لیاری ایکسپریس وے کو یوز کریں گے ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے، جو اب تک نہیں ہو سکا تھا۔ یعنی صرف مرتضیٰ وہاب جو ہیں انہوں نے پورا بیڑا اٹھا لیا ہے انہوں نے کراچی شہر کو صحیح کرنے کا، لیکن باقی جو سندھ حکومت ہے وہ ایک طرف بیٹھی ہے۔ سندھ حکومت کی تو ڈائریکٹیوز ہیں جن کو مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے پہلے سچویشن رہی آپ کو سارے سسٹم پتہ ہی ہے کس طرح سے سیاسی تنظیموں نے اور جماعتوں نے اس کو تباہ کیا، تو جو چیزیں ہوتی تھیں وہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں۔ جو اب ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح پبلک کو ہی زیادہ فائدہ ہوگا کہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ ہمارا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا چلیں، اچھا صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بسز لانے کا اعلان تو کر دیا پیپلز پارٹی نے کہ ہم 50 بسیں لے آئیں گے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سڑکیں جو ہیں اس قابل ہیں یا اتنا جو ٹریفک ہے وہ سنبھال لے گا بوجھ؟ اچھا میں ایک اصلاح کرنا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس اورنج جو لائن ہے اس کی ذمہ داری تھی، وہ تقریباً 5 کلومیٹر کا ڈسٹنس کا بنتا ہے، جو تقریباً ابھی بھی کام کمپلیٹ نہیں ہے۔ بسز تو جنوری میں بہت دور ہو جائے گا، 2009 کے پروجیکٹ کو آپ 2022 کے جنوری میں کریں گے تو اس کا مطلب ابھی بھی آپ تیار نہیں۔ ممکن ہے کہ جو وفاق نے جو ذمہ داری دی، بیسیکلی یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ گرین بسز بھی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، لیکن وفاق نے اس سے پوری کر دی ہے کیونکہ کراچی کے لیے ضروری تھا ایسن۔ لیکن جو روڈز کے معاملات ہیں، میں نے کہا کہ کئی جو پلاننگ ہے اس پہ کیونکہ یہ جو اورنج اور گرین بسز کا جو سائز ہے وہ ہمارے روڈوں پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے
ایک 1 ویک یا 1 منتھ جو ہے وہ ٹیسٹنگ پہ رکھا جائے. اب تک یہ روڈ پر نہیں ہے. یقیناً پہلے بھی جو بسیں آئی ہیں ان کا حال بھی اس لیے خراب ہوا کہ ہم وہ بس جس معیار پہ بنائی گئی تھی یا جس روڈ کے لیے بنائی گئی تھی وہ روڈ ہمارے پاس محسر نہیں تھے کراچی میں یا سندھ میں. تو لہٰذا سب سے پہلے جو چیز ہم پروڈکٹ بناتے ہیں وہ استعمال کہاں کرنے جا رہے ہیں. پروڈکٹ چائنا میں بن رہا ہے, استعمال آپ کے ان روڈوں پہ ہونا ہے. تو لہٰذا دونوں کی ریکنسلیشن بہت ضروری ہے. اس سے مجھے ایک بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کراچی والے بہت ہی سخت جان ہے کہ ان سڑکوں پہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی سلامت رہتے ہیں. ورنہ آپ یقین جانیں کہ جس طرح کی سڑکوں کا حال ہوا ہوا ہے اس وقت, اس میں جو بائک ہو یا گاڑی ہو اس کا تو حشر نشر ہو جاتا ہے. بھائی ایکچولی کرونا سے زیادہ لوگ اس کراچی شہر میں ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں, کھڈوں سے مرتے ہیں, گٹر میں گر کے مرتے ہیں. یقیناً جس سب سے پہلے کسی بھی ملک, شہر, علاقے کی ترقی کا جو مین ضامن ہوتا ہے وہ آپ کے روڈ ہوتے ہیں جہاں پر آپ سفر کر کے آسانی سے جائیں. اسٹریس لیول جو ہے, آپ تمام کارڈک میں چلے جائیں, ہاسپٹل میں چلے جائیں, لوگوں کے انزائٹی اور اسٹریس لیول کا ہے. جب وہ گھر سے آفس تک اور آفس سے گھر تک جتنا وہ اپنے پروجیکٹ, کام یا جس محنت پہ تھکتے نہیں ہیں اس سے زیادہ سفر میں تھکتے ہیں. تو یقیناً اللہ کہہ رہے مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ کام کر لیں, لیکن کیا ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہاں پر الیکشنز کروائیں؟ کیا ان کا ارادہ ہے کہ جو کراچی اور سندھ کے لوگوں کے جو ووٹ ڈالنے پر کسی میئر کو لے کے آئیں گے, یا پھر یہ سلیکٹڈ پہلے سے لا کر کے بٹھائیں گے؟ یقیناً یہ بہت کمپیٹنٹ ایک نوجوان ہے مرتضیٰ وہاب, ان کی والدہ کی بڑی قربانی ہے, ان کی بڑی محنت ہے. لیکن میں نے کہا کہ لرن ہونا یہ ڈیولپمنٹ کی کوئی نشانی نہیں ہے. لرننگ, آپ کے لرنر جو ہے وہ جب تک ٹرین نہیں ہوگا, جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اگر مرتضیٰ وہاب صاحب کراچی کے اس میئر شپ کو لے کر کے پریکٹس پہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں تو یقیناً ڈیولپمنٹ کی کوئی ضمانت تو نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ کوئی ٹرینڈ شخص آتا جو اس کو ایگزیکیوٹ کرتا اور مینٹین کرتا. بالکل. اچھا, ایک اور بات جو بلاول صاحب سے کرنا چاہ رہے تھے اور اللہ کرے کہ ان تک ہماری یہ بات پہنچ بھی جائے کہ شہید ملت روڈ جو بنایا, وہاں پہ جو انڈر پاسز بنائے تھے, وہ انڈر پاسز اب آپ اگر دیکھیں ان 13 سال کی جو حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, 2 سال پہلے وہ بنے ہیں, ان کا حشر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے وہ ہو چکے ہیں. اور ان انڈر پاسز سے گزرنا اور وہاں پہ خطرناک ہو چکا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ٹیڑھا میڑھا روڈ ہو چکا. مطلب کس طرح بیان کیا جائے اس کو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اچھا مرزا صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. نہ صرف ٹرانسپورٹ کی اگر ہم بات کریں, مہنگائی اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے. ڈالر کی بات کریں, اس کی اونچی اڑان جاری ہے. تو ایسے میں خان صاحب کیسے کنٹرول کریں گے, کیسے پکڑیں گے ان تمام صورتحال کو؟ دیکھیں جی وقار بھائی, بالکل واقعی مہنگائی ہے, ہم مانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن کچھ عوامل ہوتے ہیں, کچھ وجوہات ہوتی ہیں مہنگائی کے پیچھے نا. ابھی جیسے آپ نے ایجنڈے کے اندر تھا کہ پیٹرول کے پرائسز, کہ جی وہ پیٹرول جو ہے تو تھوڑا سا موازنہ اگر کیا جائے سن 2009 سے لے کے 13 کا اور 13 سے لے کے 18 کا, تو اس وقت جو پیٹرول پرائسز تھی وہ تھی 46.8 تھی جو ایکچوئل پیٹرول پرائسز تھی, اور اس کے اوپر جو ڈیوٹیز لگ رہی تھی PDL, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور جنرل سیلز ٹیکس, وہ تقریباً لگ رہا تھا 24.5 روپیز کا, جو کہ تقریباً اوور آل 52% ہو جاتا ہے, ٹیکسز ہو جاتا ہے. اس وقت جو موجودہ جو پرائز ہے وہ تقریباً ہے 123.30 پیسے, لیکن اس وقت جو ٹیکسز ہیں گورنمنٹ کے وہ ہیں 17.38 پیسے. ایکچوئل جو پرائز ہے وہ آپ کی ہے 105 روپے 90 پیسے کچھ پیسے, اور اس کے اوپر جو PDL ہے وہ 5.62 اور 11.76. تو ہم نے جو ٹیکسز لگائے ہیں وہ لگائے 17.38% ٹیکس لگے ہوئے ایکچوئل پرائز پہ. لیکن یہ جو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا جو دور تھا انہوں نے 52% ٹیکسز لگائے تھے. اگر وہ 52% ٹیکسز لگائیں, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ تمام صورتحال آپ اور آپ پیچھے کے جو دوست ہیں وہ جب بیان فرما رہے ہوتے ہیں اور بڑے طریقے سے وہ اعداد و شمار بتا رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار مہنگائی تو بڑھ گئی ہے, آٹا بڑھ گیا ہے, چینی, آٹا, دال, چینی, چاول سب بڑھ چکے ہیں, لیکن اگر نہیں بڑھ رہی ہے تو انسان کی جان کی قیمت نہیں بڑھ پا رہی. دیکھیں انسان کی جان کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے نا, اس کی تو آپ کی قیمت آپ لگا بھی نہیں سکتے اس کی. تو بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے بھی انہوں نے کہا کہ معراج بھائی نے کہ سڑکوں کی حالت, لوگ اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں, انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں, بالکل 100% صحیح بات ہے. اور انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں, جس طرح سے
ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے کتوں کی، جس طرح سے کتوں کی مارنے کی دوائیاں اس کے ساتھ پھر مہنگائی بھی ہو جائے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے، پھر بے روزگاری ہے، پھر کووڈ نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے اوور آل پورے ورلڈ کے اندر ہی اس طرح سے ریسیشن ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ امپیکٹس تو آئیں گے، لیکن ایسے حالات میں بھی ملک کو لے کے چلنا، تو 10 ممالک میں پاکستان کا بھی شمار ہے جنہوں نے بہترین طریقے سے کرونا کے باوجود بھی ملک کو اپنی لوگوں کو صحیح طریقے سے لے کے چلے، بہت مطلب اچھے طریقے سے، اس میں ایک پاکستان کا بھی نام اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا فاروق صاحب، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے وفاق میں بھی اور پورے پاکستان میں آپ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پیٹرول کیا 50 روپے لیٹر ہو جائے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہو سکے گا۔ اچھا نہیں تو کیوں آپ لوگ بھی کافی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں؟ جو خسارہ یہ چھوڑ کے جائیں گے، جو انہوں نے قرضے لیے ہیں IMF سے، وہ تو ٹرپل ٹائمز ہیں، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اچھا یہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے قرضے لے لیے، 30,000 IMF کے پاس گئے اور نون لیگ نے کیا، یہ سب جو اب 30,000 ارب روپے کی قرض 4 ٹائمز زیادہ ہی ہیں قرضے جتنے بھی ہم ہیں، نے تو ابھی اتارے ہیں قرضے، تو یہ تو ناممکن ہے کہ جو ہے 50 روپے میں پیٹرول مل سکے، لیکن یہ کہ جو یہ کہتے تھے کہ جی ڈالر اوپر جاتا ہے تو ملک جو ہے مقروض ہو جاتا ہے اتنے ارب روپے کا، تو اب ان کی بات صحیح ہو رہی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو بہت کچھ کہا تھا کہ ڈالر اوپر جاتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ خان صاحب کرتے رہے، انفلیشن تو یہ روکنے میں ناکام ہو گئے۔ یہ اس کا جواب لیں گے۔ اچھا صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ اتنے اوپر جا چکے ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، تو کیا کسی طریقے سے ان کو قابو پایا جا سکتا ہے؟ میں اسی پروگرام میں پہلے آپ کے ایک پروگرام میں نے ایک میٹرک بورڈ آف کراچی کے حوالے سے کہا تھا کہ 4 سالوں سے کنٹرولر نہیں ہے تجزیے پہ، تو الحمدللہ سیکنڈ ڈے ہی آپ کے پروگرام سے سندھ گورنمنٹ نے فوری طور سے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور 11 بجے صبح۔ میں آپ کو بتاؤں میرے پاس آپ کے پروگرام میں ہی آئیڈیا ہے کہ 50 روپے بھی پیٹرول ممکن ہے، آٹا پھر دوبارہ 20 روپے ممکن ہے۔ یہ میرے خیال میں جتنے سیاسی خان صاحب بھی اور بلاول صاحب بھی معیشت یا اکنامسٹ نہیں ہیں، نہ ہی یہ کوئی معیشت کی انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے۔ میں عرض کروں کہ پورے دنیا میں جو اس خطے کے اندر جو جنوری میں ان کا جو انفلیشن ریٹ ہے، یعنی کہ انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، ہمارا 14% تھا، یعنی کہ 14% ہم بڑھ رہے تھے، اور انڈیا 7% بڑھ رہا تھا، بنگلہ دیش 5% بڑھ رہا تھا گریجولی۔ لیکن فوڈ کے اندر پاکستان جو ہے وہ پورے دنیا میں سب سے زیادہ ریٹ اس نے رائز کیا، انفلیشن ریٹ 24% رائز کیا اس نے، یعنی کہ وہ پیٹرول ہو، وہ آٹا ہو، چینی ہو، ایک غریب آدمی کی طرف۔ اچھا یہ بڑھتا کیوں ہے؟ جس طرح کی انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑھتا اس لیے ہے کہ ہم نے قرضہ لے لیا ہے، یہ بڑھتا اس لیے کہ ہم نے قرضہ ادا کر دیا ہے، یہ ساری باتیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ یہ لوگ ان پروگراموں کو دیکھ کر، ٹاک شو کو دیکھ کر کے مذاق بناتے ہیں، جو گھر میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے PhD کیا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ نے جو 60 سالوں میں جو قرضہ پاکستان نے لیا تھا وہ 600 ارب ڈالر تھا، لیکن 7 مہینے میں جو PTI نے جو قرضہ لیا ہے IMF سے، وہ لیا ہے 2300 ارب ڈالر روپے، یعنی کہ 30 سال میں جو گورنمنٹ نے قرضہ لیا تھا وہ آپ نے 7 منتھ میں لیا ہے۔ یقیناً اللہ اور اللہ کے نبی سے اعلان جنگ کر کے نہ کوئی حکومت رہے گی، نہ کوئی عوام رہے گی، لہذا لیکن یہ بات بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب PTI کو یہ گورنمنٹ ملی تھی اس ٹائم پر جو خسارہ تھا وہ 18 ارب ڈالر روپے تھا۔ ابھی جو ہے ہم خسارے میں نہیں ہیں، ہم سرپلس میں آ گئے ہیں، یعنی کہ اس درمیان میں ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے۔ IMF میں جانے کے علاوہ، PTI، عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف میں کوئی ایسا انٹلیکچوئل یا ٹیم ورکنگ نہیں تھی کہ وہ قرضے کے علاوہ کوئی اور اسٹریٹجی بناتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے بھی دریا تھا، سمندر تھا، پیچھے فرعون کی قوم تھی، تو وہ چاہتے تو فرعون کے سامنے سجدہ کرتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ اور اللہ کے نبی سے انکار جنگ نہیں کرتے، اور ان کو اللہ نے رستہ دیا، کیونکہ یہ بالکل 22 سال کی جد و جہد، 22ویں نمبر پر یہ IMF سے جا کے قرضہ لینے والا شخص، اور 22ویں نمبر کا وزیر اعظم بننے پر یہ بالکل 22 سال کی جد و جہد پہ اللہ پاک نے ان کو وزیر اعظم تو بنایا۔ اس ٹائم پہ ان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ انشاءاللہ اللہ رستہ دیں گے۔ اچھا انہوں نے بالکل یہ کیا کہ جیسے میں اگر عام لوگوں کے لیے ایک بات کروں کہ اگر 75 روپے پاکستان نے کمایا تو 100 روپے خرچہ ہو گیا، یعنی 25 روپے انہیں خسارہ ہوا، لیکن اس میں سے 33% جو ہے وہ پرانی حکومت کے قرضوں کا سود انہوں نے دیا ہے جو اس گورنمنٹ نے، تو یقیناً لیکن
یہ اگر قرضہ لیں یا قرضہ نہ لیں، یہ پورے قرضے سرپلس پہ بھی چلے جائیں تو بھی چیزوں میں کمی واقع نہیں ہوگی، سستی چیزیں نہیں ہوں گی. ایک عام آدمی جو مزدور ہے وہ پریشان ہوگا، اس کے لیے آٹا مہنگا ہوگا، چینی مہنگی ہوگی. اس کا ایک طریقہ کار ہے، دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ کو، وفاقی گورنمنٹ نے کیا کام کیا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے اور انڈائریکٹ ٹیکس پہ انہوں نے پورا کام کیا ہے. جب ڈائریکٹ ٹیکس آپ لینے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، ایف بی آر نے آپ کے ابھی جتنا بھی لیا ہے، جیسے سپوز دیٹ آپ نے 2 کروڑ اگر پیٹرول سیل آؤٹ کرنا ہے تو 2 روپے بڑھا دیا آپ نے. تو عمران خان نے ابھی پچھلی مرتبہ ایف بی آر کے لیے بڑی کلیپنگ کی ہے کہ اس نے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا. اس نے ریونیو جنریٹ نہیں کیا، ٹیکسز نہیں دیا، اس نے انڈائریکٹ ٹیکس لیا. انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ امیر اور غریب کے درمیان امیر کو امیر تر بناتا ہے اور غریب کو غریب تر بناتا ہے. صحیح. اچھا صدیق صاحب، اس میں مرزا صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس بہترین ٹیم موجود ہے اور 100 روز کا ایک میرے پاس ایسا جامع پلان موجود ہے کہ میں تقدیر بدل دوں گا پاکستان کی. وہ پلان کہاں چلا گیا؟ دیکھیں پلان وغیرہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، موجود ہیں، ہر چیز ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، جہاں تک ہو رہا ہے ممکن ہو رہا ہے، اس کو ظاہر سی بات تمام. لیکن یہ ہے کہ جب حالات و واقعات اس طرح سے جب چینج ہو جاتے ہیں، اوور آل گلوبلی چینج ہو گئے، تو وہاں پہ آپ ظاہر سی بات ہے بے بس ہو جاتے ہیں. جب آپ کی ایکسپورٹ بند ہو جائے گی، جب آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ کی معیشت یا آپ کی فیکٹریز بند ہو جائیں گی، تو ظاہر سے گورنمنٹ سیکٹر تو نہیں نوکریاں ساری دے سکتا ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، انڈسٹریز ہوتی ہیں. کووڈ کے اندر انڈسٹریز بند ہو گئی، ریسیشن ہو گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے، ایکسپورٹ بند ہو جائے گی تو زر مبادلہ نہیں آئے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جتنے بھی وہاں ملازمت پیشہ ہے، وہاں سے جو وہ پیسہ جو ریمیٹنسز جو آتی ہیں تو ظاہر وہ ان کو بھی ریسیشن کا وہاں پہ سامنا تھا، تو اس طرح سے ریمیٹنسز نہیں آ سکی، زر مبادلہ کم ہوگا، تو بہت ساری چیزیں انسان. اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گیس اور بجلی کے بلوں کے اندر لگا کر ٹیکسز وصول کرنے کے جو نئے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو ٹیکسز لیے جا رہے ہیں، نئے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ عوام سے ٹیکس کیسے لیا جائے. اور اس وقت جو نیا منصوبہ بنایا گیا ہے اس کے تحت اس وقت گیس اور بجلی کے بلوں میں جو کمرشل اور صنعتی صارفین ہیں ان میں جن کا 10,000 کا بل ہوگا ان سے 5%، جبکہ اس سے زیادہ اگر جیسے 20 اور 30,000 کے درمیان بل آئے گا اس میں 7%، 30,000 سے زائد والوں پر 10% تک ٹیکس عائد کیا جائے گا. یہ ایک نیا منصوبہ ہے وفاق کی جانب سے. یہ جناب مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس طرح کے جو نئے منصوبے بنا کے ٹیکس لیا جا رہا ہے، صنعتوں کا تو اور برا حال ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے آپ نے ٹیکس کی بات کی بجلی کے بلوں کے حوالے سے، تو یہ تجویز پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی تھی کہ جی ہم کراچی کے کنسٹرکشن کے حوالے سے اس حوالے وہ تو کے ایم سی کا ایک الگ ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ایک الگ منصوبہ ہے، وفاق کا اپنا منصوبہ چل رہا ہے. سوری میں دراصل آپ کا سوال دوبارہ نہیں لے سکا ایک مرتبہ. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں وفاق نے ایک نیا منصوبہ بنایا ہے کہ جو صنعتی اور کمرشل صارفین ہیں جو بجلی اور گیس کے مد میں بل آتے ہیں ان میں ٹیکس عائد کر دیا جائے. اگر 10,000 تک کا کسی کا بل آتا ہے تو اس میں 5% جو ہے وہ انکریز کر دیا جائے گا. جس کا 10,000 سے 20,000 کے درمیان آتا ہے اس میں 7%، جس کا 30,000 سے زائد ہے اس میں 10%. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ دراصل یہ جب حکومت جس طرح سے ہماری حکومت ہے، لیکن اس کے اوپر یہ جو ادارے جو بیٹھے ہیں تو بیسیکلی پالیسیز وہ بناتے ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے آپ مجھے بتا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا یا اس طرح سے کوئی چیز آئے گی. یہ ایک سجیشن تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اس کے اوپر. اچھا اسی طرح کا منصوبہ جو پیپلز پارٹی بھی بنا رہی تھی کہ کے ایم سی کے تحت جو ہے 100 اور 200 روپے بجلی کے بل کے ذریعے کراچی کے شہریوں سے کلیکٹ کیے جائے، وہ تھوڑا سا ناانصافی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں بالکل. اچھا میں اپنے عمران بھائی کی تھوڑی سی بات کو کریکٹ کر دوں کہ وہ جو وفاق جو کر رہا ہے امپلیمنٹیشن اور جو لیوی لگا رہا ہے وہ بیسیکلی ٹیکس کلیکشن کے لیے ہے. تو ظاہر ہے ان کا اگلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو بھی ٹیکس میکسیمم کلیکٹ کر سکیں اور وہ بھی عام کنزیومرز ہیں، کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف سے مزید اور پیسے قرض لینے. اور دوسرے سوال کا آپ کا میں جواب دوں گا کہ جو سندھ گورنمنٹ کا وہ اچھا اقدام ہے. جو پچھلی گورنمنٹس تھیں اس میں کراچی کے جو میئر تھے وسیم اختر صاحب، انہوں نے اس زمانے میں بھی یہ بلز آتے تھے لوگوں کو اور وہ کوارٹرلی بیسس پر آتے تھے جس میں گاربیج کا اور سارا ایک کنزروینسی چارجز کا ایک بل ہوتا تھا. تو اس میں یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ وہ کلیکشن زیرو تھی
تو مرزا وہاب کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور سندھ گورنمنٹ کے توسط سے وہ لیٹر دیا ہے وفاق کو. اچھا اس کا مطلب وسیم اختر صحیح چیختے تھے کہ میرے پاس وہ تو اختیارات نہیں، دیکھیں پیسے نہیں. یہ کام وہ بھی کر سکتے تھے لیکن وہ یہ کام اس وقت نہیں ہوا. یہ اس کام لیے نہیں اب ہوا کیونکہ پاکستان ان کے پیپلز اوپر پارٹی سرپرستی نہیں تھی نا، بلدیات کے حوالے سے جو تھے معاملات. اب سرپرستی کہیں یا کچھ بھی کہیں کہ یہ شاید میں کہوں گا اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا اقدام ہے کہ یہ سو کرنے جا رہی ہے. ابھی آپ ٹی وی لائسنس کی فیس بھی تو الیکٹرک بلوں میں دے رہے ہیں اپنے، ٹھیک ہے نا. اور ابھی یہ بھی شاید منصوبہ زیر غور ہے کہ سندھ حکومت چاہے گی تو جو ہمارا ایکسائز کے جو بلز ہیں جو ہم گاڑیوں کے ٹیکس پیمنٹس کرتے ہیں اس کے بلز بھی ہم پیٹرول میں شامل کرنے کی یہ وفاق چاہ رہے ہیں تاکہ ریونیو کلیکشن. مجھے تو ایسا لگنے لگا ہے کبھی کبھی کہ تنخواہیں پوری کی پوری جو ہے وہ اب سندھ حکومت اور وفاق کہے گی کہ بجلی کے بلوں میں ہمیں دے دیا کریں اور ہم آپ کی کفالت کر ہی لیا کریں گے. کہیں آپ کے پاس سیلانی سے کھانا آ جائے گا، کبھی کسی کے پاس سے آ جائے گا، کھانا تو آپ کو مل جائے گا. سر اس میں ایک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو نوٹ کرنے کی کہ جو کے الیکٹرک ہے وہ انڈیپینڈنٹ انٹائٹی ہے جس پہ وفاق کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور جو جنریشن ہوتی ہے کراچی میں. اچھا ایسا اتنا بے لگام کیوں ہیں یہ ادارے؟ بعض ادارے جو ہیں بڑے بے لگام نظر آتے ہیں جن کے اوپر کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اگر آپ کے الیکٹرک کی پالیسیز دیکھیں کمپیریٹیولی وابڈا سے تو وہ بہت اچھی ہیں پالیسیز کے الیکٹرک کی. جو بجلی کا انٹرپشن ہے اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں گے وہ سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور کے الیکٹرک کا اتنا زیادہ نہیں ہے شارٹ فال. ہمیں جو وفاق 780 میگا واٹ بجلی دیتا ہے اس پہ کے سی ہمیں وہ آگے اس کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے اور اپنی جنریشن بھی کر رہا ہے. وہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک پلانٹ جو ان کا بن قاسم پہ انسٹال ہوا ہے اور وہ ریسنٹلی شاید 4 یا 6 مہینے میں آپریشنل ہوگا. وہ بیسیکلی گیس سے RLNG سے چلے گا. تو یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ کراچی والوں کو پھر بجلی اتنی سفیشینٹ بجلی ہوگی کہ ان کو ایزیلی مطلب ان کی لائف ہو سکے گی. صحیح ہے. اچھا صدیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وفاق نے منصوبے بنائے یا سندھ حکومت نے بنائے کہ بجلی کے بلوں کی مد میں جو ہے وہ شامل کر لیا جائے اور ٹیکس وصول کیا جائے؟ دیکھیں کیا یہ منصوبے درست ہیں یا حکومت جو بھی منصوبے بناتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت میں رہنے والے تمام لوگ انڈسٹریلز ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس دینے والے ہوتے ہیں. تو ہر اسٹریٹجی ہر پلان کے اندر وہ مائکرو لیول پر ٹیکس لینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایک شخص جو 10,000 روپے بل بھر رہا ہے وہ پیمنٹ کرے، ایک شخص جو چاول آٹا گھی خریدتا ہے وہ ٹیکس دے، ایک شخص جو جا کے پیٹرول موٹر سائیکل میں ڈلواتا ہے وہ ٹیکس دے. لیکن یہ نہیں کرتے کہ کیا یہ شوگر مل والے، رائس فلور مل والے، ان کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. جیسے کنسٹرکشن پہ انہوں نے طے کیا کہ وفاقی حکومت نے سندھ گورنمنٹ دونوں ایک پیج پر اس میں کہ ہاں جی جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں یا جو زمینوں کا کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکسز نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے فائدہ ہوگا. کیا فائدہ بتاتے ہیں کہ ایک لیبر کو نوکری ملے گی. اس لیبر کے جو آپ نے ویجز طے کیے اس میں تو کوئی انکریز نہیں کیا. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی والے کو. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو ایک ہائر بلڈنگز بنا رہا ہے. لیکن دیکھیں جتنے بھی ٹیکسز کی پالیسیز بن رہی ہے، جتنے بھی اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے. اگر وہ یہ کہیں گے جو پروڈکٹ بنانے والے ہیں، مینوفیکچرنگ کرنے والے ہیں، انڈسٹری چلانے والے ہیں، امپورٹ کرنے والے ہیں، ایکسپورٹ کرنے والے ہیں، یہ تمام ٹیکس دیں. دیکھیں اسی کو ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں. پاکستان میں FBR کا کام یہ تھا، اگر یہ ہوتا ان 3 سالوں میں کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر کام کرتے، ان ڈائریکٹ ٹیکس کو ختم کرتے. جیسے ہی آپ ان ڈائریکٹ ٹیکس کو ختم کرتے تو چیزیں سستی ہو جاتی اور ڈائریکٹ ٹیکس کو ختم لے لیتے تو آپ کے پاس پروفٹ ہوتا. گروتھ ریٹ جو ابھی پاکستان میں ہے وہ 0.4% ہے جو گروتھ، اور انفلیشن ریٹ جو ہمارے پاس ہے وہ 10.7 ہے. یہ بہت زیادہ ڈفرنس ہے. شرح بھی اس دفعہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، سود بڑھ گئی ہے. تو ان امپلائمنٹ ہمارے پاس 4.4% ہے. آپ 1 کروڑ جاب کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے 18ویں ترمیم پر ایک بات ڈیسائیڈڈ ہے تو آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سندھ کے اوپر کام کریں، یہاں کے لوگوں پہ کام کریں، اس روڈ پہ کام کریں. عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز تو ہے، عوام نے 30-35 سال پرانے والی کراچی پارٹی کو ہٹا کر کے تحریک انصاف کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ شاید ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہو، شاید ہمارے ملک کا مستقبل سیف ہو. لیکن جو حال آج سے 3 سال پہلے تھا وہی حال ہمارے پاس ابھی بھی ہے. دیکھیں جب تک بیٹھے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومت میں یہ سارے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں سے شیئر
KE میں بھی ہے ان کا شیئرز, کہیں نہ کہیں شوگر مل میں بھی ہے. تو اگر یہ ڈائریکٹ ٹیکس لیں گے تو پیمنٹ ان کے جیب سے جائے گی, اور اس طرح غریب اور امیر کے درمیان جو ہے ایک ہی ٹیکس ہو رہا ہے. جو ڈیفنس میں رہنے والا بندہ ہے اور جو لانڈی کورنگی میں رہنے والا بندہ ہے اس کے لیے سیم ٹیکس اسٹرکچر آپ بنا رہے ہیں. لہٰذا ان ڈائریکٹ ٹیکس کو ختم کیا جائے تو خود بخود چاول کی, چینی کی, روٹی, تمام چیزوں کی قیمت کم ہو جائے گی. بالکل وہ جسٹیفائی نہیں ہے اس تمام صورتحال میں. اچھا یہ بتائیے گا عمران مرزا صاحب کہ 18ویں ترمیم کا بہانہ یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ رونا روتے ہیں کہ جی اس وقت 18ویں ترمیم میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر دیکھا جائے جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو پکڑ ہونی چاہیے. لیکن اس وقت ایک میگا کرپشن کیس سامنے آیا تھا اسکولوں کے اندر کہ سندھ میں جو ڈیسک ہے وہ جو 6,000 کی تھی وہ 29 اور 30,000 روپے کی فروخت کی گئی ہے اور وہ خریدی گئی ہے. تو اتنا بڑا جو کرپشن ہے اس پر کیا وفاقی حکومت خاموش بیٹھی رہے گی یا کوئی ایکشن بھی لے گی؟ دیکھیں جی, وفاقی حکومت کے جو نمائندے ہمارے جو لیڈر آف دا اپوزیشن حلیم عادل شیخ اور جو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی MPs بیٹھے ہیں اسمبلی کے اندر, اور یہ حلیم عادل شیخ صاحب نے جو ہائی لائٹ بھی کیا اس تمام چیزوں کی, جی آپ 29,000 سم تھنگ, اور پھر وہ اچھا نہیں صرف ہائی لائٹ نہیں کرنا, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کاروائی ہونی چاہیے. دیکھیے ایکچولی بات یہ ہے کہ ادارہ نیب بنا ہوا ہے, یہ تمام چیزیں ہائی لائٹ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے نیب کے کیسز ہوں گے, ریفرنسز آئیں گے, وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, ان کی عدالتیں موجود ہیں, وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. اب وہ اس کو خود ڈینائی بھی کر رہے ہیں, وہ اب وہ ان کے پاس جواب نہیں ہے اس وقت کہ جی ہم کیا جواب دیں کہ ہاں واقعی اب تو, بلکہ وہ اس کو ایگری بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت ہی ہائی پرائز ہے. اس کا مطلب ہے کرپشن ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ایک بہت بڑی میگا کرپشن جو کہ سجاول اور ٹھا روڈ کے اوپر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھی, سولر اسٹریٹ لائٹ 2 ارب 70 کروڑ روپے کی, وہ دن دہاڑے چوری ہو گئی. لائٹیں نہیں تھی کہ گھر سے چوری ہو گئی, وہ روڈوں پہ نٹ بولٹ سے فٹ تھے, پولز وتھ پولز, وہ پوری چوری ہو گئی. بتائیں تو آپ دن دہاڑے تو وہ کہاں, وہاں پہ DC ان کا لگا ہوا ہے, SSP ان کا لگا ہوا ہے, سندھ حکومت وہاں پر ہے, MP ان کا ہے. ایسے آنکھوں مطلب آپ نے مثال سنی ہوگی, آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, یہ مثال آپ کے ایک نمونہ یہاں پہ پیش ہے جو کہ سجاول ہٹا میں. تو کرپشن تو کئی جگہ پہ ہو رہی ہے. تو صحیح. فاروق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, فاروق صاحب اتنی زبردست کرپشن اور اتنی خوبصورتی سے کر کیسے لیتے ہیں, مطلب کیا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ڈیسک کیسے خرید لیا آپ نے 6,000 والی 29,000؟ دیکھیں اس پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی سعید غنی صاحب نے بھی, اور بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس تھی, اور انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس سے پہلے جو ایک پروکیورمنٹ کمیٹی تھی انہوں نے جو اس میں ذمہ دار ہیں ان کو ٹھہرایا اس میں. تو انویسٹیگیشن ابھی ان پروسیس ہے, اور یہ سب کچھ جو بھی ہوگا وہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تو معاملات ہوں گے نا, کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ اس میں انوالو ہے, اس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوئے تو کہیں نہ کوئی حقیقت تو ہوگی. دیکھیں حقیقت پہ تو ابھی ظاہر ہے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو لوگ انوالو ہیں اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور وہ باقاعدہ اس کو دیکھ رہی ہے, اور وہ ظاہر اپنی رپورٹ پیش کرے گی. چلو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کے سامنے لے کر آئیں گے ساری صورتحال. صدیقی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے سامنے لانے کا وعدہ تو کر لیا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کرپشن نہ جانے کہاں کہاں کتابوں میں ہو رہی ہو یا ٹیکسٹ بک میں ہو رہی ہو, ہمیں علم نہیں جس کا؟ دیکھیں حلیم عادل سے جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے بالکل آ کر کے ورک کیا, 29,000 روپے کے ڈیسک کے بارے میں فوکس بھی کیا, لیکن آج تک وفاقی حکومت نے سندھ کے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پر کوئی ڈیسک ہی نہیں ہے. وہاں پر دریوں میں بچے پڑھتے ہیں, وہاں کی چھت ایسے ہے کہ اب گرے تو تب گرے, وہاں واش روم نہیں ہے. دیکھیں TRP بڑھانی ہے اگر آپ کو ہے, آپ نے 29,000 روپے کا ایک معاملہ سامنے لیا اور شور کرنے لگ گئے, کرٹیسائز کی پالیسیز درست نہیں ہوتی. ان کا مقصد تھا, دیکھیں جہاں پرائیویٹ اسکول کا ایک کیس ہوا جی FIR کٹوانے کے لیے جناب وہ پہنچ گئے, جناب 29,000 کا مسئلہ ہے تو سعید غنی صاحب سے بولا گیا, تو سعید غنی صاحب نے کہا کہ جی اس وقت میرے پاس نہیں تھا, CM صاحب کے پاس تھا. دیکھیں ہمارے یہ جو سندھ حکومت میں یہ ہے کہ بورڈ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی اور کے پاس ہے, جیسے نثار کھوڑو صاحب کے پاس ہے. تعلیمی نظام ہمارے جو ہے وہ سعید غنی صاحب کے پاس تھا, ابھی سردار صاحب کے پاس ہے, کچھ چیزیں CM صاحب کے پاس ہیں, لیکن یہ اپروول 29,000 دیکھیں یہ کیوں نہیں پرائیویٹ اور پبلک اسکول یا بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی NGOs کے ساتھ کام کریں گے تو یقیناً وہاں پر ان کو جسٹیفیکیشن دینا پڑے گا کہ ایک چیز 5,000 روپے کی ہے, 7,000 روپے کی ہے, وہ 29,000 روپے کی. لیکن میں کہتا ہوں وفاق صرف اس پہ آ کر کے پریس کانفرنس کرے, نشاندہی کرے اور شور کرے اور چور, لیکن وہ جو بچے ہیں جو بغیر ڈیسک کے بیٹھے ہوئے ہیں, چلیں 29,000 کا ہی ڈیسک پہنچ جائے کم از کم وہ زمین سے ڈیسک پہ تو بیٹھ جاتے. لیکن آپ نے تو اعتراضات کیا ہے, آپ نے جا کے انہیں کوئی اپنے طرف سے ایک ہی ڈیسک دے دیتے کہ ہاں جی یہ
آپ سندھ میں کراچی شہر کے آپ سرکاری اسکولوں کا وزٹ کریں. پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا گیا ہے. کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ میٹرک بورڈ نے 1 ارب روپیہ کووڈ کے درمیان لیا ہے تو یقیناً, اور اس کے کوئی ایگزام بھی یہ نہیں ہے کہ آپ 1,84,000 روپے ایک بچے پہ کاسٹ بن رہی ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. گھوسٹ جو ٹیچرز ہیں, اب تو گھوسٹ اسکولز بھی ہیں. دیکھیں یہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ان میں سے کوئی نمائندہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کا کسی اورنگی لانڈی اور کسی گیا ہو اور دیکھا ہو کہ ہاں جناب یہ سرکاری اسکول ہے, یہاں ڈیسک نہیں ہے, تو میں جیسے ملک کے بچے میرے بچے ہیں تو میں 10 ڈیسک اپنی طرف سے گفٹ کر دیتا ہوں. لیکن اتنا اعتراضات انہوں نے کیا 29,000, اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے TRP بڑھانے سے وفاقی حکومت نے جو سندھ گورنمنٹ کے خلاف کیا ہے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اچھا ایک معاملہ ہے جناب عمران مرزا صاحب کے, سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اردو کو نافذ کرنے میں ناکام رہی ہے, تو کیا اردو زبان کو نافذ کرنے میں کیا مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, اردو زبان جو ہے وہ آج سے نہیں, جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ کر کے گئے تھے کہ جی سرکاری زبان کے طور پہ, تو اس کو بلکہ اگر ہم ابھی بھی اگر کسی دوسرے صوبے میں جائیں یا دوسرے صوبے سے یہاں پہ کراچی میں لوگ آتے ہیں تو ظاہر سی وہ اردو میں ہی بات کرتے ہیں. نہیں, سرکاری زبان مطلب یعنی کہ جب ہم لکھت پڑھت کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اردو میں ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب جیسے 18ویں ترمیم میں اگر کوئی صوبہ نہیں مان رہے تو آپ اس کو امپوز نہیں کر سکتے کسی بات کو, چونکہ 18ویں ترمیم کا جو ہے ان کو پروٹیکشن ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے, آپ سے بھی سوال بنتا ہے کہ کیوں وفاقی حکومت جو ہے سرکاری سطح پر جو ہے وہ نافذ نہیں کر سکی اردو کو؟ دیکھیں سر, یہ جو چل رہا ہے کیس بیسیکلی سپریم کورٹ کا, اور یہ 10 سال سے پینڈنگ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ریسنٹلی ابھی دوبارہ سے اس کے اوپر پیش رفت شروع ہوئی ہے. اس میں سے جو ججز ہیں وہ معزز ججز صاحبان, انہوں نے اس بینچ کا حصہ بننے سے ہی معذرت کر لی ہے, ٹھیک, اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر صوبہ اس میں متفق ہوگا جبھی جا کے یہ اپروو ہوگی کہ قومی زبان میں ہی سب کچھ ہوا ہے. تو یہ چیزیں بھی یہ پینڈنگ ہیں, تو یہ اس میں تو ہم زیادہ کچھ اس میں پیش رفت یا کچھ مزید اس میں کمنٹس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ معزز ججز صاحبان ہیں, وہی اس میں دوبارہ ایک بینچ تشکیل دیا جائے گا جو اس کی پھر دوبارہ سے ریڈریس کرے گا ان چیزوں کو, اور اس کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن کے لیے جائے گی. چلیں اچھا, اس سے ذرا ہٹ کر ایک جان یہ لیتے ہیں کہ کیا اگر سرکاری سطح پر اردو کو نافذ کر دیا جائے تو ایسے میں کیا آسانیاں ہوں گی یا مشکلات پیدا ہوں گی, کیا کہتے ہیں صدیقی صاحب؟ دیکھیں پوری دنیا کے اندر وہی ممالک کامیاب ہوئے, ترقی پائی, ڈیولپ ہوئے جنہوں نے اپنے اون لینگویج کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا, ریسرچ میں آسانی ہوئی. تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی ایک بین الاقوامی قوت ہے کہ جو پاکستان کے ترقی میں حائل ہے. دیکھیں کہیں نہ کہیں سے اردو بولنے کا مطلب کسی مہاجر کی زبان نہیں ہے, یہ قومی زبان ہے. چاروں صوبوں میں اپنی اپنی زبان بولی جاتی ہے, جو پنجاب پنجابی بولے, KPK اپنی زبان بولے, سندھ اپنی زبان بولے, لیکن اردو قومی زبان کے اندر اگر کراسپونڈنگ سٹارٹ ہو جائے تو انڈرسٹینڈنگ تیز ہو جائے گی. جب انڈرسٹینڈنگ تیز ہوگی تو ہم خود بخود چیزوں کو انڈرسٹینڈ جب کریں گے تو صحیح رخ میں ٹریک میں چلیں گے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہم انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کسی طرح ہم انڈرسٹینڈنگ تو کر لیں کہ ہاں یہ کیا چیز ہے, ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تمام کی تمام بکوں بھی, جو بکس ہیں ہماری سائنس کی بکیں, وہ بھی اگر اردو میں ہو جائیں, وفاقی اردو کی اگر تمام بکیں ہو جائیں اور سرکاری کراسپونڈنس بھی اگر اس میں ہو جائے تو یقیناً ملک جیسے جاپان ہے, آپ دنیا کی تمام لینگویج جاننے کے باوجود بھی آپ وہاں پر جتنی انگلش بھی بول لیں, آپ جتنے بھی فرینچ بول لیں, وہ آپ کو ریپلائی نہیں کرتے ہیں اپنی اون لینگویج میں. انہوں نے تمام ایپس اپنے بنا لیے ہیں. آپ کی گاڑیاں جو آپ امپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک مشکل جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ آج کا جو بچہ ہے وہ اردو بھی رومن میں لکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کو تو اور مشکلات نہیں ہو جائیں گی؟ وہ ایک تو سمجھ ہی نہیں پا رہا اردو ہے کیا. دیکھیں اردو تو ایکچولی ایک لشکر ہے, ظاہر بات ہے کئی زبانوں کا مجموعہ ہے, لیکن جو ورڈ اردو میں ہے وہ دوسرے, جیسے سپوز ہے جہاد ہے, مجاہد ہے, اگر ہم انگلش میں بات کرتے ہیں کہ کروسیڈ, لیکن جہاد کا ورڈ اگر آپ کسی بھی لینگویج میں ایکسپلین کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اردو تو ایک خوبصورت زبان ہے, میٹھی زبان ہے, کیونکہ ایک بہت لانگ ٹائم سے ہم نے انگلش کو اٹیچ کیا ہے, تو اب جو ہماری نسل ہے وہ اردو بھی رومن میں لکھنے لگی ہے. تو یقیناً اس کی اصلاح میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, لیکن جیسے ہی ہم اس پہ آگے کے سٹیبل ہوں گے تو ہمیں اپنی زبان میں بچوں کو انڈرسٹینڈنگ لیول جب بڑھے گا تو دیکھیں ابھی سب سے زیادہ پرابلم کس میں ہوتی ہے کہ ہم سائنس کو, فزکس کو, جیسے اکاؤنٹ ہے, اکاؤنٹ امریکن بھی ہے اور برٹش بھی ہے, اس کو انڈرسٹینڈنگ تھوڑا سا مشکل ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. فاروق صاحب, آپ
لاسٹ کامنٹ کیجیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں اردو کو جو ہے آرام سے ہم سرکاری سطح پر نافذ کر سکیں گے؟ دیکھیں یہ اس پہ اگر 10 سال پہلے سے کام ہو رہا ہے تو اب 10 سال تک تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جو آج کل کا جو بچہ ہے, ہم بھی اپنے بچوں کو وہی انگلش میڈیم میں ہی ایڈمیشن کروا رہے ہیں اور اسی طرح سے ان کی نشوونما ہو رہی ہے, تو یہ بڑا مشکل ہوگا ان کو اردو کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. لیکن دنیا کے ہر ممالک میں جن لوگوں کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی سیکنڈ لینگویج انگلش ہی ہوتی ہے, ان کی قومی زبان جو ہوتی ہے وہ فرسٹ لینگویج ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو جناب, میں کوشش کروں گا کہ ایسا ہو جائے یا ہماری جو بھی حکومت ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے تاکہ یہ ٹھیک ہے. نافذ ہو سکے. عمران مرزا صاحب 30 سیکنڈ کے اندر بتائیے گا کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گا جی بچوں کی سب سے پہلی جو تربیت کا جو گھر ہوتا ہے وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے, اپنا خاندان ہوتا ہے, والدین ہوتے ہیں. اور جہاں آپ نے کہا کہ اگر اس اسکولوں میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں جو کہ میرٹ پہ ہوئی نہیں ہے, تو وہ کیا تعلیم صحیح ہے. ٹھیک ہے, اپنی زبان پر جو ہے آپ کو فخر ہونا چاہیے اور اردو زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں اور سرکاری سطح پہ نافذ ہونی چاہیے. اس پر مزید کیا فیصلے آتے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.